ایئر بورن ارلی وارننگ ایئر کرافٹ ایک ایسا خاص قسم کا طیارہ ہوتا ہے جس میں ریڈار سسٹم اور سینسرز نصب ہوتے ہیں، جن کا مقصد دشمن کی فضائی، زمینی یا سمندری حرکات کو بہت پہلے سے معلوم کرنا ہوتا ہے تاکہ اپنے ملک یا فورسز کو بروقت خبردار کیا جا سکے۔ یہ طیارے عام طور پر بہت اونچائی پر پرواز کرتے ہیں اور اپنے ساتھ ایک بڑا گھومتا ہوا ڈش نما ریڈار جسے روٹری ڈوم یا ریڈوم کہا جاتا ہے لے کر جاتے ہیں، جو 360 ڈگری میں ارد گرد کے علاقے کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایسا طیارہ دشمن کے لڑاکا طیاروں، میزائلوں، ڈرونز یا بحری جہازوں کی موجودگی کا پتہ لگا سکتا ہے، اکثر ایسی چیزوں کو بھی جو زمین پر موجود ریڈار نہیں دیکھ سکتے۔ اس طیارے میں نصب ریڈار مسلسل ارد گرد کے علاقے کو سکین کرتا رہتا ہے۔ جب کوئی مشکوک حرکت یا چیز نظر آتی ہے، جیسے کوئی دشمن کا طیارہ، میزائل، تو یہ سسٹم فوری طور پر ڈیٹا کمانڈ سینٹر، گراؤنڈ اسٹیشن یا اپنی فورسز کے دوسرے طیاروں کو بھی بھیج دیتا ہے۔ اس ایئر کرافٹ کے ریڈار کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ یہ سینکڑوں کلومیٹر دور موجود چیزوں کا بھی سراغ لگا لیتے ہیں۔ ایک جدید ایئر بورن ارلی وارننگ طیارہ ایک وقت میں 100 یا اس سے زیادہ فضائی اہداف کی نگرانی کر سکتا ہے۔ یہ طیارہ خود عام طور پر لڑائی میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ یہ کنٹرول روم کی طرح کام کرتا ہے جو سامنے آنے والے خطرے کا اندازہ لگاتا ہے، ترجیح طے کرتا ہے اور اپنی فورسز کو اس کے مطابق گائیڈ کرتا ہے۔ اس ایئر کرافٹ کا سب سے اہم پارٹ اس کا ریڈار سسٹم ہے جو 360 ڈگری میں سکین کرتا ہے۔ مثال کے طور پر E3 سینٹری کا ریڈار 400 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دوری پر طیارے، کروز میزائل یا ہیلی کاپٹرز کو دیکھ سکتا ہے۔ اور دوسرا اس کا اہم حصہ ہوتا ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول۔ طیارے میں کمپیوٹرز اور نیٹ ورک سسٹمز ہوتے ہیں جو حاصل کردہ ڈیٹا کو پروسیس کر کے اسے فورسز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور تیسرا اس میں ہوتا ہے کمیونیکیشن سسٹم، جو بہت طاقتور ریڈیو اور سیٹلائٹ لنکس پر مشتمل ہوتا ہے جو طیارے کو زمین، سمندر اور فضا میں موجود یونٹ سے منسلک رکھتے ہیں۔ اور چوتھا اس میں ہوتے ہیں عملہ۔ ان طیاروں میں پائلٹ کے علاوہ ایویونکس آپریٹر، ریڈار آپریٹر اور مشن کنٹرولرز بھی ہوتے ہیں جو مسلسل نگرانی اور فیصلہ سازی کا عمل چلاتے رہتے ہیں۔ دوستو، ایئر بورن ارلی وارننگ سسٹم کو آج کی جنگوں میں آنکھیں اور کان کہا جاتا ہے۔ ان کے بغیر کسی بھی ملک کی فضائی دفاعی صلاحیت ادھوری سمجھی جاتی ہے۔ مثلاً دشمن کا حملہ شروع ہونے سے پہلے پتہ لگایا جا سکتا ہے، اپنے لڑاکا طیاروں کو صحیح وقت پر خطرے کے مقام پر پہنچایا جا سکتا ہے، دشمن کے میزائل حملے کی پیشگی وارننگ مل سکتی ہے۔ نیوی کے لیے سمندر میں بھی یہ بہت مفید ہے، دشمن کے بحری جہازوں اور آبدوزوں کی شناخت کے لیے۔ دوستو، دنیا کا پہلا ایئر بورن ارلی وارننگ ایئر کرافٹ دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے تیار کیا تھا۔ اس طیارے کا نام ایورو لینکاسٹر ASV-3 یا بعد میں فیری گینٹ AEW-3 رکھا گیا، لیکن اگر مکمل طور پر پہلے آپریشنل اور جدید طرز کے ارلی وارننگ طیارے کی بات کی جائے تو وہ تھا لاکہیڈ EC-121 وارننگ سٹار، جو کہ امریکہ نے بنایا تھا۔ یہ پہلا مکمل طور پر آپریشنل، طویل فاصلے تک کام کرنے والا، فضا میں تعینات کیے جانے والا ارلی وارننگ طیارہ تھا۔ یہ 300 کلومیٹر یا اس سے زیادہ فاصلے پر فضائی اہداف کا سراغ لگا سکتا تھا۔ اس کے پرواز کا دورانیہ 24 گھنٹے تک تھا اور اس کا عملہ تقریباً 18 سے 31 افراد پر مشتمل تھا، جن میں ریڈار آپریٹرز، مشن کنٹرولرز، ریڈیو آپریٹرز اور پائلٹس شامل تھے۔ اگر بات کی جائے کہ اس طرح کے طیارے کی تخلیق کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو دوسری جنگ عظیم میں جب جاپانی کامیکازی حملے اور جرمن طیاروں کی اچانک بمباری نے اتحادی افواج کو نقصان پہنچایا، تو احساس ہوا کہ دشمن کی فضائی حرکات کا جلد از جلد پتہ چلانا نہایت ہی ضروری ہے۔ زمینی ریڈار محدود تھے اور ان کی کوریج بھی کم تھی، اس لیے ایک ایسا حل نکالا گیا جو ہوا میں ہو، بلند ہو اور دور دور تک دیکھ سکے۔ یہی تصور بعد میں ایئر بورن ارلی وارننگ طیاروں کی بنیاد بنا۔ EC-121 کی آپریشنل اہمیت کی بات کی جائے تو سرد جنگ کے دوران EC-121 نے روسی بمبار طیاروں کی نگرانی کی، امریکی فضائی حدود کی حفاظت کی اور ویتنام جنگ میں جنگی طیاروں کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ امریکی نیوی نے اسے اپنے بیڑے کی حفاظت کے لیے بھی استعمال کیا اور اس کے بعض ماڈلز کو سگنل انٹیلیجنس کے لیے بھی استعمال کیا گیا، یعنی دشمن کے ریڈیو یا ریڈار سگنلز کو سننے کے لیے۔ EC-121 وارننگ سٹار کو 1978 میں ریٹائر کر دیا گیا تھا اور اس کی جگہ جدید طیارے E3 سینٹری اواکس نے لے لی، مگر یہ طیارہ تاریخ میں وہ پہلا سنگ میل ہے جس نے آسمانی نگرانی یعنی کہ ایئر بورن سرویلنس کا تصور حقیقت میں بدلا اور دنیا کی افواج کے جنگی نظریات میں بنیادی تبدیلی پیدا کی۔
دوستو اب تک دنیا میں چند ہی ایئر بورن ارلی وارننگ طیارے دشمن کی کارروائی میں تباہ ہوئے ہیں، کیونکہ یہ طیارے عام طور پر فرنٹ لائن سے دور محفوظ فضائی حدود میں کام کرتے ہیں اور انہیں لڑاکا طیاروں یا زمین سے چلنے والے دفاعی نظام کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ تاہم تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ضرور ہوئے ہیں جن میں ارلی وارننگ طیارے یا ان جیسے انٹیلیجنس طیارے مار گرائے گئے، جن میں سب سے نمایاں واقعہ 15 اپریل 1969 کو پیش آیا، جب امریکی بحریہ کا EC-121 وارننگ سٹار یعنی کہ دنیا کا پہلا آپریشنل وارننگ سٹار طیارہ جو کوریا کے قریب جاپان کے سمندر میں سرویلنس مشن پر تھا، شمالی کوریا کے MiG-21 جنگی طیارے نے اسے مار گرایا تھا۔ اس واقعے میں تمام 31 امریکی عملہ ہلاک ہوا۔ یہ واقعہ کولڈ وار کے دوران امریکہ کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا، اور اس کے بعد امریکہ نے اپنے ایئربورن ارلی وارننگ مشنز مزید محتاط انداز میں چلانا شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے ساتھ 1982 کی لبنان جنگ میں شام نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اسرائیل کا ایک فیلکن طیارہ گرا چکے ہیں، لیکن اس دعوے کی تصدیق کبھی نہیں ہو سکی اور اسرائیلی حکام نے اس کی تردید کی۔ اسی طرح 1994 میں ایک امریکی E-3 سینٹری طیارہ غلط شناخت کے نتیجے میں شمالی عراق میں امریکی ہیلی کاپٹروں کو مار گرائے جانے کے واقعے میں شامل تھا، لیکن خود یہ طیارہ متاثر نہیں ہوا۔ 2023 سے 2024 کے دوران یوکرین روس جنگ میں کئی بار یوکرین کی افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے روس کے A-50 AEW طیارے کو نشانہ بنایا ہے۔ جنوری 2024 میں یوکرین نے کہا کہ ایک A-50 بیلاروسی فضائی حدود کے قریب مار گرایا، اور بعد میں کچھ سیٹلائٹ تصاویر بھی سامنے آئیں جن سے لگتا تھا کہ طیارہ شدید نقصان کا شکار ہوا ہے، لیکن روس نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ اگر یہ دعویٰ درست ہو تو یہ جدید دور میں ارلی وارننگ ایئرکرافٹ طیارے کی پہلی تصدیق شدہ تباہی ہوتی۔ اس کے علاوہ پاکستان، چین یا بھارت جیسے ممالک جن کے پاس ارلی وارننگ طیارے موجود ہیں، انہوں نے اب تک کوئی ایسا نقصان رپورٹ نہیں کیا۔ در حقیقت یہ طیارے چونکہ پیچھے رہ کر کام کرتے ہیں اور لڑاکا طیارے ان کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے ان کو نشانہ بنانا نہایت ہی مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا مجموعی طور پر تاریخ میں صرف چند ہی ایئر بورن ارلی وارننگ طیارے شوٹ ڈاؤن ہوئے ہیں، جن میں سب سے مشہور 1969 میں امریکی EC-121 کا واقعہ ہے۔ ان واقعات کی کمی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ایئربورن ارلی وارننگ طیارے دشمن کے ریڈار میں آنے سے پہلے ہی احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں، اور جنگی حکمت عملی میں ان کو بچانا سب سے بڑی ترجیح ہوتا ہے۔ دنیا کے اگر سب سے طاقتور ایئربورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئرکرافٹ کی بات کی جائے تو دنیا کا سب سے طاقتور اواکس طیارہ امریکہ کا بوئنگ E-3G سینٹری اواکس مانا جاتا ہے، لیکن اگر بات جدید ترین ٹیکنالوجی، نیٹ ورکنگ اور دشمن پر ہولناک نگرانی کی صلاحیت ہو تو بوئنگ E-7A اب دنیا کا سب سے جدید اور مستقبل کا طاقتور ترین ارلی وارننگ طیارہ تصور کیا جا رہا ہے۔ بوئنگ E-7A کو آسٹریلیا، برطانیہ، کوریا، ترکی اور اب امریکہ جیسے ممالک نے منتخب کیا ہے، کیونکہ اس میں ایسا ریڈار نصب ہے جو 360 ڈگری کوریج دیتا ہے اور بیک وقت سینکڑوں اہداف کو ٹریک، شناخت اور دشمن کو انٹرسیپٹ کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ یہ طیارہ نہ صرف لڑاکا طیاروں کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ نیوی، آرمی اور اسپیس ایجنسیز کو بھی ریئل ٹائم انٹیلیجنس فراہم کرتا ہے۔ اس کی رفتار، رینج اور ٹیکنالوجی پر مبنی نیٹ ورک وارفیئر میں یہ ایک مکمل کمانڈ سینٹر بن چکا ہے، جبکہ امریکی E-3G سینٹری اواکس ابھی بھی دنیا کا سب سے زیادہ فیلڈ تجربہ رکھنے والا اور جنگوں میں آزمودہ ارلی وارننگ طیارہ ہے، جو نیٹو، خلیجی جنگ، افغانستان اور عراق میں استعمال ہو چکا ہے، مگر اس کا نظام پرانا ہوتا جا رہا ہے، اور اسی لیے امریکہ نے بھی E-7 کو 2027 سے اپنی ایئر فورس میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آنے والے وقت میں E-7 ہی دنیا بھر کی بڑی ایئر فورسز کا مرکزی ارلی وارننگ طیارہ بننے جا رہا ہے، جو نیٹ ورک سینٹرک جنگی ماحول میں ناقابل یقین کردار ادا کرے گا۔ اس حوالے سے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس اس وقت جو اہم اواکس سسٹمز ہیں ان میں شامل ہے ساب 2000 ایریائی ارلی وارننگ جو کہ سویڈن سے حاصل کردہ ہے۔ یہ طیارہ ساب 2000 پلیٹ فارم پر مبنی ہے جس میں ایریائی ریڈار سسٹم نصب ہے۔ یہ ایکٹیو الیکٹرانکلی سکینڈ ایرے ریڈار ہے جو 450 کلومیٹر تک کی رینج رکھتا ہے اور 360 ڈگری کوریج فراہم کرتا ہے۔ یہ ریڈار بیک وقت تقریباً 300 اہداف کو ٹریک کر سکتا ہے، بشمول جنگی طیارے، ڈرونز اور کروز میزائل۔ یہ طیارہ ہائی سپیڈ، ہائی الٹیچیوڈ آپریشن کی صلاحیت رکھتا ہے جو اسے دشمن کے ریڈار سے بچنے میں مدد دیتی ہے۔ پاکستان کے پاس 4 ساب 2000 ایریائی موجود ہے، جن میں سے ایک طیارہ 2012 میں دہشت گرد حملے میں جزوی
جزوی طور پر تباہ ہو گیا تھا، لیکن بعد میں اسے پاکستان نے خود ہی ریپیئر کر لیا تھا۔ دوسرے نمبر پر پاکستان کے پاس جو ایئر بورن ارلی وارننگ ایئرکرافٹ وہ ہے چین کا شانچی ZDK-03 کراکورم ایگل۔ یہ طیارہ چینی Y-8 ایئرکرافٹ پر مبنی ہے اور اس میں نصب ایکٹیو الیکٹرانیکلی سکینڈ روٹوڈوم ریڈار تقریباً 470 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ یہ طیارہ پاکستانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے چین اور پاکستان کے اشتراک سے خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس کے ریڈار ڈش گنبد کی شکل میں گھومتی ہے اور یہ طیارہ 360 ڈگری کوریج فراہم کرتا ہے۔ ZDK-03 کو پاکستانی فضائیہ میں کراکورم ایگل کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہائی ایلیویشن ایریاز میں بھی آسانی سے کام کر سکتا ہے، جیسے شمالی پاکستان کی پہاڑی لائن آف کنٹرول پر۔ پاکستان کے پاس کم از کم 4 ZDK-03 طیارے موجود ہیں۔ اگر مستقبل کی بات کی جائے تو پاکستان اپنے ایواک صلاحیت کو مزید بڑھانے کے لیے کچھ نئے آپریشنز پر غور کر رہا ہے، جن میں چائنیز KJ-500 پروگرام شامل ہے۔ چائنیز KJ-500 یہ چین کا نیا نسل کا ایواکس پلیٹ فارم ہے جو Y-9 ایئرکرافٹ پر مبنی ہے۔ اس میں جدید ایسا ریڈار نصب ہے جو بیک وقت 1000 اہداف تک ٹریک کر سکتا ہے اور 550 کلومیٹر سے زیادہ کی ریڈار رینج فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کے چین سے دفاعی تعلقات کو دیکھتے ہوئے KJ-500 ایک مضبوط امیدوار ہے کہ پاکستان اسے خرید لے۔ ایواک سسٹم کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ دشمن کی پیش قدمی یا فضائی حملے سے پہلے بروقت انتباہ دیا جائے، حملہ آور طیاروں کی لوکیشن بتائی جائے، اپنے لڑاکا طیاروں کی رہنمائی کی جائے اور الیکٹرانک جنگ میں دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ آج کی جنگوں میں یہ طیارے کسی آنکھ سے کم نہیں ہیں اور جس کے پاس بہتر آنکھ ہوگی وہی میدان جنگ میں فتح کا دعوے دار بنتا ہے، جیسا کہ ریسنٹلی لڑائی میں پاکستان فتح کا دعوے دار بنا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب فار مور۔